الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. میرے بہت ہی محترم مکرم اور محتشم بھائیوں، مشائخ کرام، اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے اور خیر و برکت سے نوازے، اور آپ سب کو ایمان اور صحت اور خوشی اور عزت و برکت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ ونفع اللہ بکم الامت الاسلامیہ، اللہ تعالیٰ آپ سب کو مفاتیح للخیر بنائے اور مغالق للشر بنائے۔ یہ سوال پاکستان میں مختلف جگہوں پہ گردش کرتا ہے کہ ایک پاکستانی کو وطن عزیز میں کیا کرنا چاہیے۔ آپ جانتے کہ جب بھی کسی بلڈنگ کی تیاری کرنی ہو تو آپ اسٹیل ڈیزائن کرواتے ہیں کسی انجینئر سے، کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے۔ اگر آپ نے میڈیکیشن کی طرف جانا ہے تو آپ کسی بھی انجینئر یا سائنسدان کی طرف رجوع نہیں کرتے، آپ کسی اوتھینٹک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ اسی طرح کے ہی نظریات پاکستان میں گردش کر رہے ہیں، آج نہیں پہلے سے بھی، کہ اصلاح کیسے ممکن ہے۔ ہر شخص کا اپنا نظریہ ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ نظریہ بنا لیا ہے کہ جب تک منصب اور عہدہ نہیں ملے گا اس وقت تک اصلاح نہیں ہو سکتی۔ اگر ان کی بات کو مان لیا جائے تو سب سے بڑا منصب تو فرعون کے پاس تھا، جس نے یہاں تک دعویٰ کر دیا کہ انا ربکم الاعلی، لیکن اس منصب اور عہدے نے اسے فائدہ نہیں دیا بلکہ طغیانی میں اور بڑھایا، یہاں تک کہ اللہ ذوالجلال نے اسے رہتی دنیا تک عبرت بنا دی۔ اليوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیہ۔ کچھ لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ شاید مال جمع ہو جائے گا تو پھر ہم دین کا کام کریں گے۔ مال جب تک نہیں ہے اس وقت تک اسلام ممکن نہیں ہے۔ اگر یہ بات ان کی ٹھیک ہوتی تو سب سے بڑا مصلح قارون ہوتا۔ یہ قرآن مجید کی آیت بتاتی ہے لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ أي لَتَمِيلُ بِالْعُصْبَةِ، کہ 9 10 لوگ تو اس کے خزانوں کی چابیاں ہی اٹھاتے تھے، لیکن مصلح نے سب سے بڑا مفسد بنا، اور اس کے منطقی انجام اس کا کیا ہوا؟ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، اللہ نے اسے بھی دھنسا دیا اور اس کے خزانوں کو بھی دھنسا دیا، اور کوئی بھی اسے بچانے نہیں آیا۔ کچھ لوگوں کا نظریہ ہے، اور شاید اس نظریے میں بیچارے زیادہ ہی پریشان ہو گئے، یہ افرادی قوت، ووٹ بینک اور فیم مل جانا، شہرت مل جانا یا فالوور زیادہ ہو جانا، اس سے اصلاح ہوگی۔ اگر یہ اصلاح کا معیار ہوتا تو قرآن مجید بالکل یہ آیت اللہ ذوالجلال قرآن مجید میں نہ اتارتے، وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ۔ اور یہی شبہ اس وقت اللہ کے رسول کے زمانے میں ولید بن مغیرہ کو ہوا۔ 12 بیٹوں کا باپ جب کسی مجلس میں جاتا، دائیں بائیں کڑیل جوان بیٹھے ہوتے، تو قرآن نے تعبیر کیا کیا کلا انہ کان لآیاتنا عنیدا، نتیجتاً اسے بھی عبرت بنایا گیا۔ اصلاح کے لیے 3 بنیادی اصول ہیں، جب تک میں اور آپ اس پہ توجہ نہیں کرتے تو میری اور آپ کی صلاحیتیں تو خرچ ہوتی جائیں گی، لیکن ہم اصلاح کے کنارے تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ سب سے پہلا اصول یہ ہے
کہ اصلاح ان اصول و نظریات کی روشنی میں ہی ممکن ہے جن اصول و ضوابط کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاشرے کی اصلاح کی تھی۔ آپ کے سامنے دو راستے تھے۔ ایک راستہ یہ تھا کہ آپ ابو جہل کی طرح اپنے آپ کو پہلے چودھری بناتے اور پھر مقابلہ ہوتا، اور دوسرا طریقہ یہ تھا کہ آپ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو، اللہ ذوالجلال کی عبودیت میں آگے بڑھیں، اور اللہ ذوالجلال کی مدد فرشتوں کے ذریعے آئے۔ آپ نے کون سا طریقہ اختیار کیا؟ وہ طریقہ جس کو آج دنیا چھوڑ بیٹھی۔ علماء کا ایک ڈومین ہے، ان کا ایک سرکل ہے، ان کا ایک دائرہ ہے۔ جب تک یہ اپنے دائرے میں رہ کے کام نہیں کرتے اس وقت تک اصلاح ممکن نہیں ہے۔ ہمارے لیے سب سے آسان راستہ جس کے لیے اللہ نے آپ کو چن لیا ہے وہ علم کا راستہ، یہ معرفت کا راستہ ہے۔ یہی وہ راستہ تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا، کہ وہ کس رقص کرتے آئے جب بدر میں آئے ہیں، اور اللہ کے رسول کیا کر رہے ہیں؟ دعائیں کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں؟ سجدے کر رہے ہیں۔ تو جب تک ہماری عبادات، جب تک ہماری عبودیت کا رخ صحیح نہیں ہوگا اس وقت تک تڑپتے تو ہم رہیں گے، مچلتے رہیں گے، ہم اپنی اولاد کی بھی اصلاح نہیں کر سکتے۔ معاشرے کی اصلاح تو بہت دور کی بات ہے، ہم اپنی کچن کیبنٹ کی بھی اصلاح نہیں کر سکتے۔ جو آپ کے رائٹ لیفٹ بیٹھنے والے ہیں ان کی بھی اصلاح ممکن نہیں ہو۔ دوسرا اصول جو ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کرام کو بات سمجھائی، آپ جب تک عدل و انصاف کی زندگی بھی قائم نہیں ہوں گے تو آپ اپنے ساتھیوں میں بھی اپنا مقام کھو بیٹھیں گے۔ شیخ آگے۔ یا اہلا وسہلا، یا مرحبا، كيف حالكم شيخنا؟ حياكم الله. الله يسلمك ويبارك فيك. الله يحفظك. كيف الحال؟ كيف صحتكم؟ طيبين؟ طيبون. نحمد الله. بارك الله فيك. سلامة الله وبركاته. كيف حالك؟ طيبين؟ شيخ عبد الكريم محمد. طيب، عليكم السلام. استريح استريح. حياكم الله. جيب الكرسي للشيخ. لا 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 كرسي له. لا لا أبد ابدا أبد جنبك. أنا أبد بجي شيخ. تفضل شيخنا. كيف حالك؟ كيف حالكم؟ طيبين؟ الله يسعدكم ويبارك فيكم. يمكن نكمل الكلام حبيبنا؟ تفضل تفضل. تو دوسرا اصول یہ ہے، آپ دنیا کے اندر اس وقت بھی جو ابھار دیکھ رہے ہیں وہ قومیں جو خالص کفر پہ قائم ہیں، انہوں نے اسلام کا یہ اصول لے لیا، اور وہ اصول کون سا ہے؟ آپ کا اپنا ہے یا کوئی بیگانہ ہے؟ جب تک آپ کی زبان کے اوپر صداقت اور عدالت کی کلام نہیں آتی، اور آپ کے عمل کے اندر عدالت نہیں آتی اور صداقت نہیں آتی، آپ کسی بھی پروجیکٹ میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ قاضی شریح کو کون نہیں جانتا؟ چیف جسٹس تھے۔ کھانا کھاتے وقت بیٹے نے کہہ دیا کہ میرا فلاں کے ساتھ ایک مسئلہ ہے، اگر آپ کہتے ہیں تو میں کوئی سافٹ ڈیل کر لیتا ہوں، نہیں کیس تو آپ کے پاس آنا ہے۔ ماں نے کہا دیکھنا یہ بیٹا بلیک میل کرے گا آپ کو، کہا بیٹا اس کو کہو کیس کر لے۔ کیس کیا، ہیئرنگ ہوئی، باپ نے بیٹے کے خلاف فیصلہ دے دیا۔ بیٹا بہت اچھلا اور مچلا کہ میں ہی برا تھا، کہا بیٹے نہیں، روئے زمین میں بسنے والی انسانیت میں سب سے پیارے آپ،
لیکن تیرے جیسے بیٹوں کی زمین بھر جائے تو مجھے تم سے محمد مصطفیٰ کا دین پیارا ہے۔ ناراض نہ ہوئیے گا، علم پڑھنے کے باوجود بھی ہم عدالت و صداقت کو کھو بیٹھے ہیں۔ مجھے صرف یہ ہوتا ہے کہ یہ میرے بھائی ہیں، یہ میری تنظیم کا ہے، یہ میرے علاقے کا ہے، یہ اثر تو اللہ کے رسول نے توڑ دیے تھے۔ کل امر من امور الجاہلیہ موضوع تحت قدم، جب تک یہ بت پاش نہیں ہوں گے، ہم عدالت و صداقت کو اپنا تھیم نہیں بنائیں گے، اصلاح ممکن نہیں۔ تیسری اور آخری گزارش جو میں کرنا چاہوں گا، آپ اپنے سرکل آف کمپیٹنسی جو ہے، جو دائرہ آپ کو اللہ نے دیا ہے، اس دائرے سے باہر نہ جائیے۔ جو ڈومین طے کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اس سے باہر نہ جائیے۔ آپ کا ڈومین ہے علم اور عمل۔ اگر آپ کی تمنا یہ پیدا ہو جائے کہ میں علم و عمل کو چھوڑ کے عالم آدمی کسی ایسے کام میں لگ جاؤں جہاں نہ علم بچے نہ عمل بچے، تو آپ نقصان زیادہ کریں گے، فائدہ کم کریں گے۔ اور آپ نے روایت سنی ہوئی ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانہ فإن لم يستطع فبقلبہ۔ بھول وطن عزیز میں یہ ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تینوں کام ہم نے کرنے، حالانکہ یہ نہیں ہے۔ فلیغیرہ بیدہ، یہ اس کا کام ہے جس کے ہاتھ میں قانون ہے، جو حکومت ہے اس کی ذمہ داری۔ 50 سال صحیح بخاری پڑھانے والا، 60 سال قرآن کی تفسیر پڑھانے والا اگر ڈنڈا پکڑ لے گا معاشرے کے اندر، فسادی کہلائے گا، وہ اصلاح نہیں کر سکے کیونکہ اس کا ڈومین نہیں ہے۔ یہ دوائش، یہ ظالم جو ہیں، یہ امت اسلامیہ کی گردنیں جھکانے کے لیے جو اٹھے، انہوں نے یہی منہج اختیار کیا، لیکن صحابہ نے یہ منہج اختیار نہیں کیا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، جن کے جنازے پہ لکھنے والے تو لکھتے ہیں کہ 2.5 ملین لوگ تھے۔ لوگ پوچھ سکتے ہیں نا کہ جب ان کو کوڑے لگائے جا رہے تھے اس وقت کہاں تھے وہ؟ اس وقت بھی موجود تھے ان کی محبت کرنے والے، لیکن انہیں منہج دیا تھا۔ وہ کہتے تھے انتم عندی جہال لو قلت لکفرت، تم جاہل ہو، تم کہتے ہو کہ قرآن مخلوق ہے، اگر میں نے کہہ دیا تو میں کافر ہو جاؤں۔ آپ جاہل ہو، آپ کو پتہ نہیں۔ اس لیے جب تک آپ سرکل آف کمپیٹنسی پہ کام نہیں کریں گے تو خواہشیں تمنائیں تو بہت زیادہ رہیں گی، ان کو اصلاح نہیں ہو سکی۔ یہی وجہ ہے حکومت اپنی ذمہ داری نہیں سنبھالتی، علماء اپنی ذمہ داری نہیں سنبھالتے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر آپ ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکیں۔ زبان سے کون روکے گا؟ اینکرز۔ زبان سے کون روکے گا؟ حکومت۔ یہ دونوں کا ڈومین نہیں ہے۔ سوائے علماء کے شریعت کی صحیح تصویر کوئی پیش ہی نہیں کر سکتا۔ یہی فساد ہے کہ حکومت نے قانون نافذ کرنا ہوتا ہے، وہ سمجھانے بیٹھ جاتی۔ وہ اینکر جن بیچاروں کو وضو کا پتہ نہیں، انہوں نے کبھی زندگی میں قرآن مجید پتہ نہیں کب پڑھا ہوگا، وہ فتوے دینا شروع کر دیتے۔ یہ صرف علماء کا ڈومین ہے۔ عبد الرحمن ابن ابی لیلہ اتنی بڑی بات کہتے ہیں کہ میں نے انصار صحابہ میں سے 120 صحابہ دیکھے، مسجد میں بیٹھے ہوتے، ایک سے سوال ہوتا، کہتے بھائی اس سے پوچھیں، مجھ سے زیادہ جانتے، اس سے پوچھیں، وہ گھوم کر پھر پہلے کے پاس آ جاتا۔ اور یہاں اگر آپ نے فتوے لینے ہیں، کوئی چینل کھول لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا دیا؟ سیأتی علی الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين، اور ساتھ کیا تھا؟ وينطق فيها الرويبضة۔ یہ رويبضة کیا ہے؟ الرجل التافه الذي يتكلم في أمر العام۔ اس بیچارے کو یہ پتہ ہی نہیں ہے
کہ نماز کی رکعتیں کتنی ہوتی ہیں، لوگوں کو فتوے دے رہا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء نے جب اپنی ذمہ داری میں کمی کی، ایک نیا فتنہ یوتھ کے نام سے شروع ہو گیا۔ نہ ان کے چہرے پہ سنت ہے، نہ ان کے اخلاق یہ ہیں کہ کسی عالم کے ساتھ مل بیٹھے یا ان سے رہنمائی لے لیں۔ وہ اس وقت سمجھتے ہیں کہ دنیا میں یا پاکستان میں ہمارے جیسا کوئی بھی صاحب علم نہیں، اور جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو سننے والے کو شرم آ رہی ہوتی۔ یہ ڈومین علماء کا ہے، آپ جیسے مبارک چہروں کا ہے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ تیسرا جو ہے فإن لم يستطع فبقلبہ، دل سے برا جاننا یہ عام لوگوں کا کام ہے۔ اب بہت سارے سوچے ہوں گے کہ عام لوگوں کا تو پھر ایمان بڑا کمزور ہوا۔ دوسری حدیث کو بھی ساتھ ملا لینا چاہیے، اذا اعملت الخطیئۃ فی الارض فرضیها كمن عمل بها۔ کہیں برائی ہو رہی ہو، ایک بندہ کہنا اچھا ہوا ہے، اس کو گناہ اتنا ہی ملے گا جتنا وہ برائی کرنے والے کو ملے۔ اور دوسرا وہ شخص فَكَرِهَهَا كَمَنْ أَنْكَرَهَا، جس نے کہا کہ یہ برائی نہیں ہونی چاہیے، اس کو اجر اتنا ہی ملے گا جتنا برائی کو ختم کرنے والے کو ملے گا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے ڈومین میں رہ کر اس میں اپنی صلاحیتیں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنی چاہیے۔ میں اور آپ یہ سوچئے، میرے محلے میں، میرے علاقے میں، میرے ضلع میں کتنے لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ یہ بندہ صحیح بات کرتا ہے؟ کتنے لوگوں کو پتہ ہے کہ میں فلاں جگہ جاؤں گا مجھے بالکل صحیح رہنمائی دیں گے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بعثت سے پہلے بھی لوگ صادق اور امین کہتے تھے۔ انہوں نے 40 سال میں یہی لوحہ منوایا تھا جس کو کافر بھی مانا۔ جب جا کر نے توحید کی بات کی، دشمنی تو ہوئی اور دشمنیاں ہوتی ہیں، لیکن وہاں علماء کی ذمہ داری یہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دین تو نہیں چھوڑ دیا تھا۔ صحابہ کرام نے سختیاں تو صحیح، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے کام کو جاری رکھا۔ دل برداشتہ نہ ہو، اپنے آپ کو ٹالرنس کے اوپر لے کے آئیے کہ میں نے برداشت کرنا، جو بھی کچھ ہو یہ ہونا ہی ہے۔ اور جس شخص کو یہ سوچ آ جائے کہ ہاں میرے بارے میں کیوں کسی نے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے من اراد ان يسلم من كلام الناس فهو مجنون لانهم قالوا عن الله ثالث ثلاثه وقالوا عن رسوله ساحر مجنون۔ جس بندے کا یہ ذہن بن جائے کہ میرے بارے میں کوئی بات نہ کرے، وہ تو دیوانہ ہے بیچارہ، وہ نے تو اللہ کو بھی 3 کہہ دیا، انہوں نے تو اللہ کے رسول کو بھی ساحر اور مجنون۔ ہم کون ہیں؟ اس میں بھی اللہ نے اجر رکھا ہے کہ آپ لوگوں کی بات برداشت کریں۔ بعض لوگ پرانے جو تھے ان کے اندر بڑی برداشت تھی، تجربہ تھا، کہتے تھے دائی اس وقت کامیاب ہوتا ہے مسجد بھری ہوئی ہو، درس دے رہا ہو، لوگ بیٹھے ہوئے ہوں، یا کہ اس کو کرسی سے اٹھائے اور جا کے باہر پھینک دے اور اٹھ کے کہیں اجازت ہے میں اپنی بات پوری کر سکتا ہوں؟ اب یہ کون کرے گا؟ میری اللہ عز و جلال سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی اصلاح کرنے والے بنائے۔ اصلح نفسک یصلح لک الناس، عبداللہ بن مبارک چھوٹا سا جملہ کہا کرتے تھے، اپنے آپ کو ٹھیک کر لو، لوگ خود ٹھیک ہو جائیں۔ کچھ لوگوں کا نظریہ بن گیا ہے کہ ہاں یہ کھینچنی چاہیے، حکومت لینی چاہیے۔ آپ جھوٹ نہیں بول سکتے، آپ فراڈ نہیں کر سکتے، علم والے ہیں ٹو بی فرینک، آپ ان کی طرح جھوٹ اور فراڈ نہیں کر سکتے۔ اگر کریں گے تو اہل علم کے صف میں نہیں رہیں گے۔ اس پوسٹ پہ بیٹھ کے آپ وہ کام نہیں کر سکتے جو لوگ وہ کر جاتے ہیں۔ اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ ہم سیاست کے خلاف ہیں، ہم اس سیاست کو مانتے ہیں جو انبیاء کیا کرتے ہیں۔ کانت انبیاء بنی اسرائیل تسوسهم۔ اس سیاست کا کیا معنی تھا؟ حسن تدبیر، حسن انتظام، مانیٹرنگ کرنا۔ آج کل کی تو سیاست سوس سے ہے نا، اور سوس کیڑے کو کہتے ہیں، ویسے ایک دوسرے کے کیڑے نکال لو۔ یہ کوئی نبی سیاست نہیں،
ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا، ایک دوسرے کے خلاف الزام اور طرح طرح، یہ تو مسلمان کو ویسے ہی زیب نہیں ہے۔ ایک مسلمان جو ہے مسلمان کے بارے میں ایسی بات کہے کہ قیامت کو ثابت ہی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین کی خدمت میں لگائے اور ہم سب کو اپنی صلاحیتوں کو اللہ عز و جلال کے دین کی سربلندی کے لیے وقف کرنے کی توفیق دے، اور اللہ عز و جلال قیامت کے دن اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرمائے اور اپنے دیدار کا مستحق بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔